یہ بات فطری طور پر ہر شخص جانتا بھی ہے اور چار و ناچار مانتا بھی ہے کہ اس کائنات کا حسن و جمال، اس دنیا کی رونق اکیلے انسان کے وجود سے نہیں ہے، بلکہ اس کرۂ ارضی کی آبادی میں، اس کی رونق میں، جہاں انسانوں کا ایک بڑا حصہ اور کردار ہے، وہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور نباتات یعنی پودوں کا بھی حصہ ہے۔ اس کائنات کی خوبصورتی میں، اس کی رونق میں، اس کی آبادی میں ظاہر ہے درختوں اور جانوروں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے، اور ہمارے ایمان و عقیدے کے مطابق کیونکہ کائنات کے ہر ذرے کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، ظاہر ہے کہ ان پودوں، درختوں اور جانوروں چوپایوں کا خالق بھی وہی پروردگار ہے۔ اور یہ بات میں بار بار زور دے کر عرض کر چکا ہوں کہ ہر بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی شے سے محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے دین فطرت ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام جس طرح انسانوں پر حقوق کو بیان کرتا ہے، اسی طرح انسانوں پر جانوروں اور درختوں کے حقوق کا بھی تعین کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے اسلام کے دین فطرت ہونے کی، اور یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی نے درختوں اور جانوروں کو بھی تخلیق فرمایا ہے، اور اس کی بندگی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں جس کا اس نے ہمیں پابند فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور ہمارے اس دین کا نام اسلام اسی لیے ہے کہ یہ سلامتی کا دین ہے۔ ہمارے دین کے سلامتی کا دین ہونے کے دلائل میں سے سب سے پہلی اور واضح دلیل یہی ہے کہ ہمارے دین میں کلام بعد میں ہے اور سلام پہلے ہے۔ یہ پابندی رکھی گئی نا ہمارے دین میں، سرکار نے فرمایا اول سلام بعدن کلام، جب کسی سے ملاقات کرو تو پہلے سلام کرو پھر کلام کرو۔ اور لفظ اسلام کے معنی ہی ہے سلامتی میں آ جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس اور مبارک دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام اسلام رکھ کے، اس کے پیروکاروں کو مسلمان کہہ کے، اور اس میں کلام سے پہلے حکم سلام دے کے بتایا کہ یہی سلامتی کا دین ہے۔ جو اس دین کو اپنا لیتا ہے اس سے سب سلامتی میں ہو جاتے ہیں، اور جب اسلام کے اپنانے والے کو، اسلام کے قبول کرنے والے کو اللہ یہ خصوصیت عطا فرماتا ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین فطرت ہونے کے ناطے جانور اور پرندے اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ رہیں؟ تو ان کی سلامتی کی ضمانت بھی اسلام ہمیں فراہم کرتا ہے، اور اسلام کے دین فطرت اور دین حق ہونے کے دلائل میں سے یہ ایک دلیل ہے۔ دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے
کلام بعد میں ہے اور سلام پہلے ہے، اور یہ معاملہ دنیا میں دین اسلام کے اپنانے والوں کے ساتھ اس لیے ہے کہ کیونکہ دین اسلام کے حامل ہی کل قیامت میں جنت کے حقدار ٹھہریں گے، تو گویا دنیا میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کلام سے پہلے سلام کے ذریعے وابستہ کر دیا ہے، کیونکہ جنت میں بھی سلام پہلے ہوگا، کلام بعد میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت کوئی بیہودہ بات اور کوئی فضول گفتگو نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا الا قیلا سلاما سلاما، ان کی بات چیت تو بس یہی ہوگی، تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو۔ تو یہ اہل جنت کا کیونکہ معمول ہوگا، تو اللہ نے دنیا میں اہل جنت کی علامات میں سے ایک علامت مسلمانوں کو عطا فرما دی، تاکہ باقی انسانوں سے امتیاز ہو جائے کہ یہ ہیں وہ جو جنت کے امیدوار ہیں، اور اگر سلامتی والے دین پر کامل عمل پیرا ہوں تو یہی جنت کے حقدار ہیں۔ یہ تمہید ہے پوری کی پوری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وابستہ فرمائی ہے۔ تو اب جیسا میں نے عرض کیا کہ جب اسلام دین فطرت اور سلامتی والا دین ہونے کے ناطے انسانوں سے انسانوں کو امن اور سلامتی فراہم کرتا ہے، تو بدرجہ اولا بدرجہ اتم بے زبان جانور اور معصوم اور نفع بخش درختوں کو بھلا کیسے ایک مسلمان کے ہاتھوں سلامتی نصیب نہ ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام نے جس طرح انسانوں کے انسانوں پر حقوق بیان فرمائے ہیں، اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی حقوق کا تعین فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم اہل ایمان کو دیا ہے، نیز انہیں کسی بھی طرح کی اذیت دینے سے اسلام نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ وہ انہیں کسی بھی طرح کی اذیت نہیں دے سکتے۔ مسلمان ہونے کے ناطے انہیں اس بات کی پابندی لگائی گئی۔ اب ایک طرف جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو دوسری طرف یہ بات بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں پر جانوروں کے بھی حقوق متعین فرمائے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہمیت جان انسان اپنی جگہ ہے، لیکن کیونکہ اس کائنات کی آبادی اور رونق میں جانوروں کا بھی حصہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی ایک اہمیت دین اسلام کے دین فطرت ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں پر ظاہر فرما دی ہے۔ بھئی ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، یہ بھی میری مخلوق ہیں۔ اگر تم مجھے اپنا خالق مانتے ہو تو یہ بھی اسی معبود کی اور اسی خالق کی مخلوق ہیں جسے تم اپنا معبود اور اپنا خالق مانتے ہو۔ تو اس اعتبار سے تمہارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اور وہ نسبت و تعلق یہ ہے کہ ہم نے انہیں تمہارے نفع کے لیے ضرور بنایا ہے، مگر وہ نفع بھی تمہیں ان سے ان قواعد و ضوابط کے تحت حاصل کرنا ہوگا جو ہم نے تمہارے لیے مقرر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا انسانوں ہی کے لیے بنائی ہے نا۔ حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام کی ابتدا میں تحریر کیا، فرماتے ہیں جانور پیدا کیے تیری عطا کے واسطے، چاند اور سورج بنائے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے ساری کائنات اے انسان تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو جس طرح تجھ پر اس خالق کے حقوق مقرر ہیں
کہ جس نے تجھے تخلیق کیا ہے اسی طرح تجھ پر اسی خالق کی طرف سے باقی مخلوقات کے حقوق بھی مقرر ہیں، کیونکہ اسی نے انہیں بھی تخلیق کیا ہے۔ تو جانوروں کے حقوق کا تعین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خطبے میں میں نے آیت مبارکہ پڑھی، بچے بچے کو مسلمانوں کی یاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا اور اپنے حبیب کو رحمت للعالمین فرمایا۔ یہ دونوں مضامین اپنی یکسانیت کے اعتبار سے اپنے اندر یہ تقاضا رکھتے ہیں کہ کائنات میں جس کا اللہ رب ہے اس کے حضور رحمت ہے۔ اللہ کی ربوبیت سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے تو حضور کی رحمت سے بھی کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے۔ جس ذرے کا اللہ خالق ہے حضور اللہ کی عطا سے اس کے لیے رحمت ہے۔ تو جانور کیونکہ اس کائنات میں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، اس کائنات کی آبادی اور اس کائنات کی رونق میں ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ نیز جہاں اللہ نے انسان کو ادائیگی عبادات کے لیے اپنی جسمانی صلاحیتوں اور اپنے محنت سے کمائے ہوئے مال کے ساتھ پابند کیا ہے، وہیں ان بے زبان جانوروں کی قربانی کے ساتھ بھی اپنی عبادت کے معاملات کو وابستہ فرمایا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت جن جن ذریعوں سے کرتے ہیں، جن جن طریقوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی کا سامان خود کو مہیا کرتے ہیں۔ ان اسباب میں سے، ان وسائل میں سے، ان ذرائعوں میں سے ایک ذریعہ جانوروں کی قربانی بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا انحصار جہاں اور دنیا میں موجود دوسری حلال و طیب خوراکوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہیں جانوروں کا گوشت بھی اس کی غذا کا ایک جز ہے۔ اور جہاں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے راحت و نفع کے اسباب قائم فرمائے ہیں، وہیں اون کے حصول کے لیے، چمڑے کے حصول کے لیے، بار برداری کے نفع کے لیے، تجارت و کاروبار میں مال کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک انسانی جان کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جانور بھی اپنی جگہ اس کائنات میں ایک واضح حقیقت اور ایک نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ اور اس اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے تقریباً 30 حیوانات کے نام لے کر ان کا ذکر کیا ہے۔ 30 جانوروں کا قرآن نے نام لے کر ان کا ذکر کیا، بلکہ قرآن کریم نے بعض جانوروں کے نام سے پوری صورتیں معون کی ہیں۔ مثلا گائے کے عنوان سے، شہد کی مکھی کے عنوان سے، چیونٹی کے عنوان سے، مکڑی کے عنوان سے اور ہاتھی کے عنوان سے اللہ نے قرآن کریم میں صورتیں نازل فرمائیں۔ صورت کا نام ہی ان جانوروں کے نام پر ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے اور اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان تو اکیلا ہی اس دنیا میں اللہ کی اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ
بے شک اس رب نے تجھے اشرف المخلوقات بنا کر تجھے بے شمار اور عظیم الشان صلاحیتوں سے ہمکنار کیا ہے اور تیرے نفع کے لیے باقی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن جن مخلوقات کو بے شک تیرے نفع ہی کے لیے پیدا کیا ہے ان کی بھی اس رب نے ہی اس کائنات میں ایک اہمیت مقرر فرمائی ہے، ان کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ اور کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، تو کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہے، تو اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جانوروں کے حقوق کا تعین فرمایا۔ اس عنوان کے بیان کی اس وقت ضرورت اس لیے پیش آئی، ایک تو یہ کہ گزشتہ عنوان کے ساتھ اس کی وابستگی تھی، دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ عید قرباں کا موقع ہے، جانوروں کی خریداری، ان کا لانا، ان کا رکھنا اور ان سے عام لوگوں کے معاملات کی وابستگی اس وقت ایک عنوان ہے، تو ہم نے ضروری خیال کیا کہ اس بات پر بھی آپ کو آگاہی فراہم کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کا تعین فرما کر ان کے متعلق بھی اہل ایمان کو عذاب و ثواب سے آگاہ فرمایا ہے۔ لہذا صحیح بخاری شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کا واقعہ بیان فرمایا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی، فاحشہ۔ وہ ایک مرتبہ کسی سفر میں گزر رہی تھی، جب وہ ایک کنویں کے قریب گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان لٹکائے پانی کا منتظر ہے۔ ظاہر ہے کتا کنویں سے پانی نکال کے تو پی نہیں سکتا، اس نے اپنی حاجت کے لیے پانی نکالنا ہی تھا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، اس نے اپنا ایک موزہ اتار کر اس میں پانی بھرا اور کتے کے آگے رکھ دیا۔ اس کتے نے پانی پیا اور اے میرے غلاموں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب یہ سرکار السلام اپنے غلاموں کو، جماعت صحابہ کو، آنے والی امت کو جانوروں کے حقوق، ان پر شفقت کرنے اور اسلام کے دین فطرت ہونے کے ناطے انسان کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرنے کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اشرف المخلوقات، تجھے دوسری مخلوقات پر اللہ نے شرف دیا ہے تو تیرا فعل، تیرا کردار بھی تو اس بات کو ثابت کرے کہ تو ان سے اشرف ہے۔ اب محدثین نے اس حدیث کی شرح میں بہت کچھ گفتگو کی ہے اور فرمایا ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے واقعہ بھی بیان فرمایا تو ایک ایسی عورت کا جو فاحشہ تھی۔ دیکھیے بدکاری، زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی اس گناہ کو پیشے کے طور پر کرے اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، کہ وہ تو روٹی اسی کی کھائے، ظاہر اس سے بھی زیادہ گناہ ہے نا۔ دوسری طرف اگر آپ غور کریں تو جانوروں میں کتا وہ جانور ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن موذی جانوروں کو حرم میں مارنے کی اجازت دی ان میں سے کتا بھی ہے۔ نیز اس کی ناپاکی اور نجاست کا عالم یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے باقی جانوروں کے پانی میں منہ ڈال دینے، کھانے میں منہ ڈالنے پر برتن کے 3 بار دھونے کا حکم دیا، لیکن کتے کے منہ ڈالنے پر 7 بار دھونے کا حکم دیا۔ مقصود یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ کتا جیسا نجس جانور اور
بطور پیشہ بدکاری کرنے والی جیسی بری عورت، لیکن جب ان میں باہم نیکی کا تعلق قائم ہوا تو سرکار اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں کہ اگر پیشہ ور گناہگار عورت بھی کتے جیسے نجس جانور کے ساتھ نیکی کرے اور حسن سلوک کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، تو عام مسلمانوں کا عام جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے لیے کس قدر اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ مقصود یہ تعلیم دینا ہے کہ ادھر بھی ایک مذموم ترین حیثیت کی حامل عورت اور ادھر بھی ایک مذموم ترین حیثیت کا حامل جانور، لیکن جب باہم نیکی کا تعلق قائم ہوا تو سرکار نے فرمایا اللہ نے اس ایک نیکی پر اس کے باقی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، تو یہ بات یہ ہوئی کہ اللہ احکم الحاکمین بھی ہے، یعنی وہ احکم الحاکمین ہے، اپنی مخلوق میں سے جس چیز پر جس سے چاہے محاکمہ کرے اور جس پر چاہے نظر انداز کر دے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ تھوڑی ہے۔ اور وہ ارحم الراحمین بھی ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس پر چاہے جو چاہے معاف کر دے اور جس کا چاہے مواخذہ فرمائے، اور وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، لہٰذا جس کو جو چاہے عطا فرمائے اور جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ فرمائے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کر کے صحابہ کرام پر اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، لیکن اس پر بحیثیت مسلمان جانوروں کے حقوق کا تعین فرمایا، اور جس طرح انسان کا انسان کے ساتھ نیکی کرنا بھلائی، اجر، ثواب اور اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، اسی طرح اس کا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اگر اللہ کے حکم اور احکام شریعت کی پابندی کی نیت و ارادے سے ہو تو ضرور اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ لہذا صحیح مسلم شریف میں بھی اسی طرح کا ایک مضمون ہمیں حدیث پاک کا ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس واقعے کو بیان فرمایا تو ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر لے کر جاتا ہوں۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کنواں ہی واحد ذریعہ ہوتا تھا پانی پلانے کا۔ میں اپنے اونٹوں کو کنویں پر پانی پلانے کے لیے لے کر جاتا ہوں، تو جب میں اپنے اونٹوں کے لیے پانی بھرتا ہوں، کیونکہ پانی مشقت کے ساتھ نکالا جاتا تھا، بھرتا ہوں اور کسی کا اونٹ آ کر اس میں منہ ڈالے، کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں منہ ڈالے اور اس سے پانی پی لے، تو کیا میرے اپنے اونٹوں کے لیے مشقت کے ساتھ نکالے ہوئے پانی کا کسی اور مالک کے اونٹ کے پانی کے پی لینے سے میرے لیے کوئی ثواب ہوگا؟ وہ میرا اونٹ نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں نے اپنے اونٹوں کے لیے وہ پانی نکالا اور بڑی مشقت سے نکالا ہے، لیکن اگر کسی کا اونٹ پی لے پانی تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ان مالکوں کے، ان اونٹوں کے مالک الگ الگ ہیں، خالق ایک ہی ہے۔ بھائی مالک الگ الگ ہے نا، اس اونٹ کا تو مالک ہے، اس کا کوئی اور مالک ہے، لیکن خالق تو ان کا ایک ہی ہے نا۔ اور اونٹ کو پلائے جانے والے پانی کے نتیجے میں مالکوں کی خوشی وہ معنی نہیں رکھتی جو خالق کی رضا معنی رکھتی ہے، یعنی اللہ تو راضی ہوگا، مخلوق تو اس کی ہے نا، اگر تو اس کی رضا کے لیے اسے نہ روکے اور پانی پینے دے کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ کی مخلوق ہے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ضرور تیرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ تو پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا کرنا یہ اہل ایمان کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حقہ میں سے ایک نمایاں اور واضح عنوان ہے جو سرکار کی رحمت للعالمین ہی کی تصدیق نہیں کرتا
بلکہ ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جس طرح جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اجر و ثواب کو بیان فرمایا، اسی طرح اگر کوئی خدا نخواستہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو سرکار علیہ السلام نے اس پر بھی تعذیب، گرفت اور عذاب اخروی کا اعلان فرمایا۔ لہذا صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث، اور یہ بہت معروف بھی ہے، اکثر بیان بھی کی جاتی ہے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جانوروں پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو جو کہ عابدہ تھی، یعنی نیک عورت تھی، ایک بلی کے اوپر ظلم کرنے کے نتیجے میں عذاب جہنم کا حقدار بنایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بلی پر ظلم کرنے میں، جبکہ وہ عابدہ تھی یعنی نیک عورت تھی؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اس نے بلی کو باندھ رکھا اور نہ خود اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود کچھ تلاش کر کے کھا پی لیتی۔ اس اذیت میں مبتلا کیے جانے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی گرفت فرمائی اور اسے جہنم کا حقدار فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں ایک طرف جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتا ہے، وہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اور ان کے ان حقوق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت اشرف المخلوقات ہم پر مقرر فرمائے ہیں ادا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا اور عذاب اخروی کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ابو داؤد شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک قافلے میں سفر فرما رہے تھے۔ ایک شخص جس کا اونٹ اڑیل تھا، بعض جانور اڑیل ہوتے ہیں نا، گدھا، گھوڑا، خچر، بیل اڑیل ہوتے ہیں، بس کہیں اڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اونٹ سست بھی تھا اور اڑیل بھی تھا، تو اسے مار رہا تھا، چلا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے اس پر لعنت کی اور اسے گالی دی، اونٹ کو گالی دی اس نے، اور لعنت تو تجھ پر، جیسے کہہ دیتے نا بات، لعنت کی اور گالی دی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے صاحب اسلام پر صرف انسان پر لعنت کرنے اور گالی دینے کی پابندی نہیں رکھی ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی جانور پر بھی لعنت کرے اور اس کو گالی دے، کیونکہ گالی دینا عمل مذموم ہے، پھر چاہے وہ کسی کو بھی دی جائے، قابل مذمت عمل اسلام میں۔ اور اسی طرح لعنت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کی بد دعا دینا۔ لعنت کے معنی اللہ تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو بد دعا دینا بھی مسلمان کے لیے، جبکہ بے سبب اور بے وجہ ہو، ممنوع ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام یہاں ایک جانور کے متعلق تعلیم دے رہے ہیں صحابی کو، اور فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کا، مسلمان کا اسلام اس سے صرف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ انسان ہے تو انسان کو گالی نہ دے، انسان ہے تو انسان کو لعنت نہ کرے، بلکہ اس کا اسلام اور ایمان، کیوں؟ اس لیے کہ جب سلامتی کا مذہب ہے اور وہ مسلمان ہے تو مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ تو جب اس کی ہاتھ اور زبان سے انسان کا محفوظ رہنا اس کے ایمان کے تقاضے میں سے ہے، تو ہر بے قصور اور ہر بے زبان کا محفوظ رہنا بھی اس کے ایمان کے تقاضے میں شامل ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی بے قصور کو گالی دیتا ہے اور اس پر لعنت کرتا ہے تو وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے، کیونکہ اس عمل کو مذموم قرار دیا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے
اگر ہم سرکار کی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ لادنے اور ان کی برداشت سے زیادہ ان سے مشقت لینے کو بھی منع فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہونے کا عنوان ہر مسلمان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ صرف داڑھی رکھ لینا اور پگڑی باندھ لینا سنت کا مجموعہ بن جانے کا ثبوت اور علامت نہیں ہے، جب تک کہ مسلمان کا ہر قول و فعل حضور کی تعلیم اور سنت کے رنگ میں نہ رنگے۔ یہ تو ایک گیٹ اپ ہے، یہ تو ایک اظہار ہے، یہ تو ایک دکھاوا ہے جس میں خدا نخواستہ ریاکاری ہو تو بجائے ثواب کے گناہ کا بھی سبب بن سکتا ہے، لیکن اگر اخلاص ہو تو یقیناً عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن دوسری طرف اصل اسوہ حسنہ جو معاملات زندگی کے ساتھ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں حضور کی سنت اور سیرت کو کتنا پیش نظر رکھتا ہے، ایک انسان کسی جانور کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، کسی شے کے ساتھ اپنے معاملات کو روا رکھنے میں حضور کی سیرت اور سنت کے پہلو کو کتنا پیش نظر رکھتا ہے، جب یہ عنوان اس کی زندگی میں اس کے کیریکٹر کا، اس کے کردار کا حصہ بنے گا تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا وہ مصداق بنے گا، پھر وہ صحیح معنوں میں سنی کہلانے کا حقدار ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا، جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہو۔ حضور کی سیرت طیبہ کسی بھی عنوان پر جب وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو دیکھے کہ سرکار کا طریقہ اس میں کیا تھا، یا حضور نے اس بارے میں کیا احکام اور کیا تعلیمات ہمارے لیے جاری فرمائی ہیں۔ حدیث پاک میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خچر پر 3 افراد سوار ہیں تو سرکار نے حکم دے کر تینوں کو اتار دیا اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک بے زبان پر اتنا بوجھ ڈالتے ہو جو اس کی برداشت سے زیادہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت انسان تمہارے لیے احکام شرع میں یہ رعایت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بحیثیت مسلمان احکامات شرع میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تمہاری برداشت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس اللہ نے 24 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں کیا ہے تم پر، اس اللہ نے 24 گھنٹے نمازیں پڑھنا تم پر لازم نہیں کی ہے، بلکہ اس اللہ نے تمہارے لیے آرام کی رات بھی بنائی ہے، تمہارے لیے کمائی کے لیے دن بھی بنایا ہے، تمہارے لیے عبادات کے اوقات بھی مقرر فرمائے، تمہارے لیے روزے کا مہینہ بھی مقرر کیا ہے، اس میں اوقات کا تعین بھی فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ تم سے فرما رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تمہاری برداشت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو تم اللہ کے بندے ہو کر، اس کے عبادت گزار ہو کر، اس کے دین کے مسلمان ہو کر اگر کسی پر بیجا بوجھ ڈالتے ہو تو پھر تم اللہ کی صفت کے منکر ہوتے ہو، تو یقیناً تم اللہ کی گرفت کے حقدار اور اللہ کی پکڑ کے لائق ہو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایک سواری جس کا بوجھ 2 آدمی کا ہے یا 1 آدمی کا ہے تو اس پر 2 یا 3 آدمی سوار ہو جائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک مذکور ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک اونٹ جس پر بوجھ لدا ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اس کی برداشت سے زیادہ ہے بوجھ، اور اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا اور سرکار علیہ السلام نے اس کے مالک کو مخاطب کر کے فرمایا
اللہ سے ڈر اس کے حق کے معاملے میں اسی طرح جس طرح تجھے اپنی پکڑ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کے حق کے معاملے میں اللہ سے ڈر. کیا مطلب یہ کہ جس طرح تو اپنے متعلق عمل میں اللہ کے آگے جواب دے، اسی طرح اس جانور کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے معاملے میں بھی تو اللہ کے آگے جواب دے. یہ مت سمجھ لینا کہ میں اس کا مالک ہوں تو جو چاہے کروں. یہ شان کہ مالک ہو کر جو چاہے کرے اس کی ہے جو صرف مالک نہ ہو بلکہ مالک کے ساتھ ساتھ خالق بھی ہو. تو اس کا خالق نہیں ہے، تو اس کا مالک ہے. اور دنیا میں جو جس شے کا مالک ہے وہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. دنیا میں ہم جس چیز کے بھی مالک ہے وہ مجازی طور پر ہے، حقیقی مالک اس کا بھی اللہ ہی ہے. بھئی ایک مکان میں رہتا ہوں، کیونکہ کاغذات میرے نام ہے تو میں چوڑا ہو کے بولتا ہوں کہ میں مکان مالک ہوں. میں چوڑا ہو کے بولتا ہوں میں مکان مالک ہوں. لیکن ابھی کوئی مجھ سے کھڑے ہو کے پوچھے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مکان مالک ہیں تو یہ بتائیے آپ سے پہلے اس کا مالک کون تھا؟ بھئی میرے ابا اس مکان کے مالک تھے. اور اگر آپ کل مر جاتے ہیں تو کون ہوگا؟ تو پھر میرا فلاں بیٹا یا میرے بیٹے اس کے مالک ہوں گے. تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مالک مطلق نہیں ہو. یہ مکان ہے، تم اس کے مالک ضرور ہو مگر عارضی اور مجازی ہو، بدلتے رہتے ہیں مالک. وہ اللہ کائنات کی ہر شے کا ایسا مالک ہے کہ اس کے سوا کیونکہ کوئی اور خالق نہیں ہے، کیونکہ خالق حقیقی کسی ذرے کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے مالک حقیقی بھی کائنات میں کسی ذرے کا اللہ کے سوا کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا ڈر اللہ سے اس کے حق کے معاملے میں اسی طرح جس طرح تو اپنے اعمال پر گرفت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونٹ کے حاضر ہو کر فریاد کرنے کا واقعہ تو لوگوں نے بہت بار سنا ہوا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کا وہ واقعہ تو بہت زیادہ، کیونکہ ہماری پرائمری کلاس کی اسلامیات کی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک اونٹ جس کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے اور ہر ایک کو کاٹ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اس کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ وہ اونٹ کٹخنا ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. سرکار نے فرمایا مجھے لے چلو اس کے پاس. یا رسول اللہ اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ کاٹ رہا ہے اس کو. سرکار فرمایا مجھے لے چلو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں پہنچے جہاں پر وہ اونٹ تھا اور سرکار نے باقی لوگوں کو روک دیا. سرکار اندر تشریف لے گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام باغ میں تشریف لے گئے تو وہ اونٹ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور کو سجدہ کیا. حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش مبارک آپ کے کان کے قریب اپنا منہ لے کر آیا، بڑبڑانے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. اس کا مالک آیا. سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھا، جب میں طاقتور تھا تو یہ مجھے کھانا بھی جوانوں جیسا دیتا تھا، مجھ سے کام بھی جوانوں جیسا لیتا تھا. اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھ سے کام تو جوانوں جیسا ہی لیتا ہے لیکن مجھے کھانا جوانوں جیسا نہیں دیتا، اور اس بات کا لحاظ اور مروت بھی نہیں کرتا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو جوانی کے عالم میں تھی. یا رسول اللہ مجھے اس کی لی جانے والی خدمت گاری سے نجات کی کوئی اور صورت نظر ہی نہیں آئی سوائے اس کے کہ میں خود کو پاگل بنا لوں اور کٹخانہ ہو جاؤں. نہ میرے پاس آئے گا، نہ مجھ پہ بوجھ لا دے گا، نہ مجھ سے کام لے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانوروں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر شفقت فرمائی، اپنا دست مبارکہ اس پر پھیرا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے مالک سے کہ کیا تو اس اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کو بطور عطیہ پیش کرتا ہوں، یہ میں آپ کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ سے فرمایا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو اظہار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
مختلف مقامات پر فرماتے رہے ہیں. ان میں سے یہ بھی ایک مقام تھا کہ یہ اونٹ جو شکایت کر رہا تھا وہ اپنے مالک کے طرز عمل کی زیادتی کی حضور علیہ السلام سے شکایت کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ وہ طرز عمل اور وہ زیادتی کرنے والے صحابی تھے, مسلمان تھے, حضور کے امتی تھے, لیکن سرکار نے ان کو تادیب فرمائی, انہیں ڈانٹا کہ تم پر اللہ نے اس کے حقوق مقرر فرمائے ہیں اور تم پر لازم ہے کہ جس طرح تم اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی جان اور ان کے حقوق کے اور ان کی راحت و تکلیف کے ذمہ دار ہو, اسی طرح وہ جانور, وہ پودے, وہ درخت جن پر اللہ نے تمہیں عارضی طور پر, مجازی طور پر مالک مقرر فرمایا ہے, ان کے حقوق کی ادائیگی بھی اللہ نے تم پر مقرر فرمائی ہے. ان کی خوراک کا, ان کی نمود و باش کا, ان کے آرام کا, ان کے دیگر معاملات کا خیال اور احساس, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اختیار دیا ہے تو پھر اس اختیار کا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب بھی دینا ہوگا. لہذا حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی کہ اے میرے غلاموں, جب تم طویل سفر کیا کرو تو ایک مخصوص منزل کے بعد اپنے جانوروں کو کجاووں سے آزاد کر کے آرام کے لیے چھوڑ دیا کرو. یعنی یہ تعلیمات ہیں حضور علیہ السلام کی. جس طرح تم خود سفر کرنے کے بعد ایک منزل پر ٹھہرتے ہو اور سوتے ہو, آرام کرتے ہو, تو اپنے جانوروں کو کجاووں سے آزاد کر دو. وہ جو ان کے اوپر بیٹھنے کے لیے کجاوے رکھے جاتے تھے جن کا اپنا ایک وزن, ایک بوجھ ہوتا ہے, ان کو کجاووں سے آزاد کر دو اور ان کو راحت اور آرام کے لیے موقع فراہم کرو کہ جس طرح تمہیں راحت و آرام کی حاجت ہے تو یہ بے زبان مخلوق ہے, اس کو بھی اسی طرح راحت و آرام کی حاجت ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت سفر میں جانوروں کو سبز چراگاہوں پر بے کجاوا کر کے راحت و آرام دینے کا صحابہ کرام کو باقاعدہ حکم جاری فرمایا. جس طرح انسان فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, بے عینی اسی طرح جانور بھی فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اور اولاد کی محبت کا نیچر اور فطرت میں داخل ہونا یہ نیچر کے جاری رہنے کے لیے ایک ضروری قاعدہ اور قانون ہے. یعنی جو یہ دنیا کی آبادی ہے, اس کی جو رونق ہے, اگر جانوروں میں, انسانوں میں اولاد سے محبت کرنے کا فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نہ رکھے تو یہ ساری رونق ختم ہو جائے, ساری رونق ختم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ تسلسل جو ہے وہ آگے جاری نہیں رہے گا. یہ فطری طور پر اللہ نے اس دنیا کے جاری رکھنے کے لیے فطرت میں رکھا ہے. لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے ہے, کپڑے میں کوئی چیز اس نے چھپائی ہوئی ہے, اور کچھ چڑیاں اس کے سر پر منڈلا رہی ہیں اور پھڑپھڑا رہی ہیں اور چیخ رہی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں ایسا کیا ہے کہ یہ چڑیاں تجھ پہ, تیرے اوپر پھڑپھڑا رہی ہیں اور پریشانی کے عالم میں چیخ رہی ہیں. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے کہ کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ پر سوال بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا, موقع اور مناسبت کی بات ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے بھی سوال کرے گا. تو جو پاگل یہ کہتا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں کیا ہے, جو حضور نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو اس کو جواباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں سے سوال کرے گا تو اللہ سے بھی یہی کہیو کہ اللہ تعالیٰ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کیا تھا, جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا. بہت بڑی وہابیت تیرے دماغ پر سوار ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بھی یہی کہنا قیامت کے دن.
ہر سوال بے علمی پر دلالت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، قرآن میں مذکور ہے کہ موسیٰ آپ نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے یا اللہ یہ عصا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یا اللہ یہ عصا ہے، میں اس سے پتے بھی توڑتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگا کر آرام بھی کرتا ہوں، میں اس سے اپنے جانوروں کو سدھاتا بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عصا ہے اور اس کے یہ کام ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ یہ عصا ہے اور اس کے یہ کام ہے؟ یا موسیٰ علیہ السلام کیا جواباً یہ ارشاد نہیں فرما سکتے تھے کہ مولا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے؟ نہیں، ہر سوال بے علمی پر دلالت نہیں کرتا، سوال کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ استاد اگر کل کے پڑھائے ہوئے سبق کے بارے میں آج کسی طالب علم سے سوال کرے کہ اچھا بھائی مشق نمبر 2 ہو چکی تھی، اب عبد الرحمن ذرا تم کھڑے ہو کے بتاؤ کہ 7 کتنا ہوتا ہے؟ وہ کہ استاد جی اگر آپ کو یہی نہیں پتا 7 کتنا ہوتا ہے تو پڑھانے کائے کو آ گئے آپ؟ ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا۔ ہر سوال بے علمی پر دلالت نہیں کرتا، سوال کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ بھی قیامت میں سوال فرمائے گا، اور میں نے آپ کو بتایا اللہ نے قرآن میں مذکور ہے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اللہ نے کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی مختلف مواقع پر سوال فرمائے، تو معاذ اللہ اس کا تعلق اس عنوان سے ہرگز قائم نہیں، حکمت ہوتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھی تیرے ہاتھ میں ایسا کیا ہے؟ تو دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے اس درخت میں سے اس چڑیا کے بچوں کو نکالا ہے، وہ کوئی قیمتی چڑیا تھی، اس کے بچے اس کو ہاتھ لگ گئے، اس نے ان بچوں کو نکالا ہے، اور کیونکہ بچے اس کے پاس کپڑے میں محفوظ ہیں اس لیے یہ چڑیاں اس کے سر پر چلرا رہی ہیں، اپنی پریشانی کا، اپنی گھبراہٹ کا، اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہیں۔ حدیث پاک میں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس صحابی نے حضور کی یہ بات سنی، فوراً سرکار علیہ السلام کے حکم پر ان بچوں کو واپس رکھ دیا۔ سرکار فرمایا اللہ سے ڈر اور ان کو ان کی جگہ پر رکھ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں پر حقوق مقرر فرمائے ہیں، اس رب نے جانوروں کے بھی انسانوں پر حقوق جانوروں کے حقوق بھی انسانوں پر مقرر فرمائے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی راحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، حتیٰ کہ اپنی غذا کے لیے بھی کسی جانور کی ماں کو اذیت میں ڈالے، اسے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گائے کا گابن ہونا معلوم ہو اس کی قربانی بھی مت کرو، منع کر دیا سرکار نے۔ کیوں منع کر دیا بھائی؟ اس لیے کہ وہ اس کیفیت میں ہے کہ اس کے وجود کے ساتھ ایک اور وجود وابستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کی قربانی کو منع کیا گیا، تو دودھ پیتا بچہ اگر ہو تو اس کی ماں کی قربانی بدرجہ اتم منع ہوگی۔ یعنی پھر افضل اور بہتر کیا ہوگا؟ اسے چاہیے ایسا جانور ذبح کرے کہ جو اس مرحلے سے باہر ہو کہ بچے کی تکلیف اس کے لیے پریشانی اور دکھ کا باعث نہ بنے۔ تو سرکار علیہ السلام نے حقوق متعین فرمائے ہیں اور بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان پر گرفت فرمائے گا، ان پر جواب دہی ہوگی۔ آج ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں دنیا دار تو دنیا دار، بعض جاہل پیر بھی مرغے اور کتے لڑانے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اندرون سندھ، اندرون پنجاب یہ چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسا کوئی شخص بھی جو کسی، بے شک پالتو جانور کا پالنا جائز ہے، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کو کسی بھی طریقے سے ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانا، یہ حضور سید عالم اس کے لیے کہ وہ شوق پورا کرنے کے لیے، وہ تفریح کے لیے، وہ شوبازی کے لیے اگر اس کام کو کرتا ہے، آپ تجارت کے لیے کرتا، خوراک حاصل کرنے کے لیے کرتا،
بات ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا وہ اسی لیے، حصول خوراک کے لیے، حصول تجارت کے لیے۔ اللہ نے ان کے ساتھ انسانوں کی معیشت کو وابستہ فرمایا، ٹھیک ہے، جائز اس کے، لیکن اگر وہ ان کو اذیت دیتا ہے تو جب، بلکہ میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں، آپ دیکھیں جن جانوروں کے موذی ہونے کا سرکار نے حکم دیا، دیکھیے حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، جن جانوروں کے موذی ہونے کا حکم نے حکم دیا، ان کے مارنے کو حلال رکھا، اس میں بھی حضور نے یہ پابندی رکھی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو ایک ضرب میں مارا اس کے لیے اتنی نیکیاں، روایت میں اختلاف ہے، کہیں 100 کا ذکر ہے، کہیں 1000 کا ذکر ہے، اتنی نیکیاں، اور جس نے 2 ضرب میں مارا اس کے لیے اتنی، یعنی اس سے کم نیکیاں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ 1 اور 2 ضرب میں نیکیوں کے زیادہ اور کم ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہی ہے، ایک ضرب میں مارنے کی صورت میں بے شک وہ موذی جانور ہے، لیکن اس کو اذیت کم سے کم ہوگی، اس لیے کم سے کم اذیت دے کر مارنے والے کے لیے اجر زیادہ رکھا، تاکہ جب کوئی مارنے والا مارے تو اس کی اذیت سے بچنے کے لیے، لیکن خود اس کو اذیت پہنچانے کا اہتمام نہ کرے۔ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ انہوں نے فرمایا جس نے 1 ضرب میں مارا اس کے لیے اتنی، 2 ضرب میں مارا تو اس کے لیے اتنی، یعنی اس سے کم، اور 3 ضرب میں مارا تو اس کے لیے اتنی، یعنی اس سے کم۔ وجہ کیا ہے کہ ضربیں بڑھے گی تو اس موذی جانور کے مرنے میں اذیت کا عنصر زیادہ شامل ہوگا۔ تو جب سرکار نے اس موذی جانور کو جس کی ایذا سے بچنا مسلمان پر فرض ہے، اور اس فرض حفاظت کو پورا کرنے کے لیے اس کو مارنے کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے، سرکار اس کو مارنے میں بھی جب اس بات کا اپنے غلاموں کو پابند فرمانے کو اسے اذیت نہ پہنچے یا کم سے کم اذیت کے ساتھ، تو پھر آپ سوچئے کہ پالتو جانور یا جو ہمارے غذا کے لیے، جو ہماری معیشت کے لیے، اور جو اس کائنات کے اصول و جواب کے لیے اللہ تبارک نے مقرر فرمایا، اگر ان کے ساتھ ہم اذیت کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم اللہ کی بات میں جواب دیں۔ اور سرکار علیہ السلام نے ان موذی جانوروں کو جن کے مارنے کی اجازت دی ہے، اجازت دی گئی کہ ان کو مار دو، سانپ کا مارنا ہے، بچھو کا مارنا، اجازت دی سرکار نے، ان کو مار دو، لیکن ان کو مارنے میں بھی صحیح حدیثوں میں یہ بات مذکور ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ان کو گرم پانی میں ڈالنے، آگ میں جلانے اور اذیت دے کر مارنے سے منع فرمایا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ وہ اذیت کے ساتھ مرے، تھوڑا تھوڑا مارا جائے ان کو، تیزاب کی بوندیں ڈالی جائے ان پر، آگ میں جلایا جائے ان کو، نہیں۔ حدیث پاک میں سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کی شان ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو آگ کے عذاب کے ساتھ تکلیف پہنچائے۔ تو جب موذی جانور کو جس کے مارنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مارنے میں اذیت پہنچانے کی ممانعت کی گئی ہے، تو پھر سوچئے جس کو ہم اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنی روزی حاصل کر رہے ہیں، مثلا اگر کوئی بکریاں پالتا ہے، کوئی گائے پالتا ہے، کوئی اور دوسرے جانوریاں پالتا ہے، تو پھر ان کے حقوق کا تعین، ان کو تکلیف اور اذیت سے بچانا